Sahib, Honorable Minister for State for Information, Farooq Habib Sahib, Dr. Abdullah Riyad Sahib, brothers and sisters, میں بہت سارے نام لینا چاہ رہا تھا لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی ساری آنکھیں اپنی ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے سارے چہرے اپنے ہوں گے، اچھی آنکھیں اچھے چہرے سارے یاد رہیں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو on behalf of the Prime Minister, the government, myself, I welcome you in Pakistan and welcome you back in your homeland. دو باتیں میں ابتدا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سارے ہی نامور ہیں، سارے ہی نامدار ہیں، سارے ہی کامیاب ہیں اور سارے کے سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ وہ یہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب، he has been my colleague in the past as well، اور آپ کی جو ٹیم ہے اور آرگنائزنگ کمیٹی ہے یہاں اور بیرون ملک جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کو خراج تحسین۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف اس سال آپ کا یہ کنونشن ہوگا جب وزیر اعظم ہوں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، بلکہ اگلے سال بھی ہوگا اور 2028 تک مسلسل ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اور یہ حکومت 5 سال پورے کرنے کے بعد 5 سال کے لیے دوبارہ آئے گی اللہ کی مہربانی سے۔ ایک ایسے مرحلے پہ آپ پاکستان تشریف لائیں جو صحیح معنوں میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ 3 حوالے مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حوالہ، اور لائن کھنچ گئی ہے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے 800 پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کرائے، اور وہ کون ہے جو کہتا ہے اب اگر ڈرون اٹیک ہوگا تو ڈرون نیچے آئے گا، اس کو گرا دیا جائے گا۔ دوسرا حوالہ، وہ کون ہے جو تب اقتدار میں آیا جب خزانہ لٹ چکا تھا، جب پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے آتے ہی ایک پلوامہ نہیں آیا، اس کے آتے ہی ایک ابھی نندن نہیں آیا، اس کے آتے ہی مغربی بارڈر کے ماورا تبدیلی نہیں آئی، اس کے آتے ہی کووڈ-19 بھی آیا۔ اور وہ کون ہے جس نے کووڈ-19 کو ایسے ہینڈل کیا جیسے برطانیہ کا وزیر اعظم اور امریکہ کا صدر سمیت ساری دنیا کے حکمران نہیں کر سکے؟ تیسرا حوالہ، ہم بچے ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے اچھی پڑھائی کریں، جوان ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے اچھا کاروبار، اچھی ملازمت کریں، یہ سٹیج گزرتی ہے تو صرف عزت کے لیے باقی زندگی آدمی گزارنا چاہتا ہے، آبرو کے ساتھ یہاں تک پہنچتا ہے۔ اور وہ کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں پاکستان چراگاہ بن گئی تھی، یہاں سے چرتے تھے، بیرون ملک جاتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آج کون ہے جس نے پورے پاکستان کے چور ختم نہیں کیے لیکن اکٹھے کر کے ایک طرف کھڑے کر دیے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جوانوں، بزرگوں، میں جانتا ہوں کس طرح سے مشکل کے ساتھ
ایک ایسی حکومت جس کے پاس ننھی منی سی ہلکی سی اکثریت ہو، اس نے آپ کے وہ مطالبے جو پچھلے 71 سال پورے نہیں کیے جا سکے، وہ 3 سالوں میں پورے کر کے آپ کو پاکستان کے اختیار میں، پاکستان کے اقتدار میں، پاکستان کے پارلیمان میں، پاکستان کے ایوان میں آپ کی آواز آئی ووٹنگ اور ای وی ایم کے ذریعے سے پہنچائی۔ میں آپ کو بھی، آپ کے وزیر اعظم کو بھی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس قانون کے پاس ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، اور یہ بستی اب جو بسی ہے اس کا وے فارورڈ میں 3 نقطوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ کہ 2018 کے اندر جب ہماری حکومت آئی، ٹیسٹ رن ہوا، تھوڑا سا پہلے بھی ہوا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اگر اس وقت اگر ووٹ کا رائٹ ملے تو وہ ایکسرسائز کیسے ہوگی۔ ہم نے اگر مگر نہیں کیا، ہم نے آر والے کو پار کیا، اور آج آپ کے لیے ایک ایسا قانون ہم لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے، آپ کی حکومت لے کے آئی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے۔ عمران نے آپ سے وعدہ پورا کیا ہے، اس لیے کہ آپ عمران خان سے اور پاکستان کی سرزمین سے اور مادر وطن سے ہمیشہ وفا نبھاتے ہیں، وہ بھی آپ سے وفا نبھائے گا انشاءاللہ۔ اور وے فارورڈ یہ ہے، پہلا نقطہ کہ آپ کے لیے جو ابھی تک رولز ہیں ان میں 3 شرائط ہیں۔ ایک، مشین ریڈیبل پاسپورٹ، 2 نائکاپ، 3 ویلڈ آئی ڈی آپ کی ای میل کی۔ اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم مزید آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی معاونت کرنا حکومت پاکستان کی۔ گھبراہٹ کس بات سے ہے؟ صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پہ پہنچ کے فون کرنے سے تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، آ جاؤ مجھے لے جاؤ، میں اکیلا ہوں، مجھے کہیں گھماؤ پھراؤ۔ یہ جتنے گھومنے پھرنے والے وہاں گھوم رہے ہیں پاکستان کے سرمایہ کے اوپر، 2 باتوں سے گھبرا رہے ہیں، آپ سے بڑا خوف ہے ان کو۔ پہلی بات یہ ہے، تقریباً 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ووٹ انشاءاللہ عمران خان کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ دوسرا خوف کیا ہے؟ یار سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو ایمان سے، روح راضی کر دیتے ہیں آپ۔ کسی چور کو آپ نے چھپنے نہیں دیا، بے نقاب کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور جو خوف ہے، دوسرا خوف آپ سے کیا ہے؟ دوسرا خوف یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے پاکستان کے نہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، آپ پاکستان کے مفاد کی بات آئے گی، اڈے دینے کی بات آئے گی، تو آپ کی آواز اپنے لیڈر عمران کی آواز کے ساتھ مل کے جواب دے گی۔ ڈو مور پہ نو مور، اور اڈے پہ ایبسولوٹلی۔
شارٹ قومی حوالے. پہلا حوالہ آئین کا آرٹیکل 63 کیپٹل اے، انٹینٹ آف لیجسلیشن، یعنی آئین میں کوئی چیز ڈالی جائے تو لکھنا پڑتا ہے آبجیکٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں ڈال رہے ہیں. جب یہ آرٹیکل 63A آیا تو مقصد یہ تھا کہ کوئی ضمیر نہ بیچے، کوئی ان کو فروخت نہ کر سکے جن کے ووٹ سے وہ پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے. آج طرفہ تماشا دنیا دیکھ رہی ہے. کھل کے پاکستان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ ضمیر خریدیں گے. دوسری بات، انہوں نے ضمیر خریدا. تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، خریدنے کی ویڈیو نیشنل اسمبلی کے اندر سے جب گیلانی صاحب جیتے نکلی، لیکن وہ ویڈیو اور اس کا مقدمہ اس انتظار میں محفوظ پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح سے 5 سال گزر جائیں. یہ قانون کا اور آئین کا منشا نہیں ہے. دوسری بات آپ نے دیکھا بھائی اور بہنوں کہ کس طرح سے سینٹ کے اندر اکثریت والی پارٹی نون لیگ نیچے بیٹھتی ہے اور اقلیت والی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کو یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اس کو ہم آئین اور قانون کے ذریعے سے پاش کر کے ایوان سے باہر پھینکیں گے. اور آخری بات، دل پہ ہاتھ رکھو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. ضمیر کو جگاؤ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. قائد اعظم کی طرف دیکھو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اقبال کے خواب میں داخل ہو جاؤ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. 22 کروڑ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کی طرف دیکھو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. پاکستان کی عزت و ناموس اور استحکام کو دیکھو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا وزیر اعظم آئے، اس گھر سے وزیر اعظم آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے اور وہ گھر پر سر اقتدار آئے جہاں مسلمانوں کا قاتل مودی شادیوں میں شریک ہوتا تھا، جس کی اماں کو ساڑیوں کے تحفے جاتے تھے، تو یقیناً تمہارا جواب ہوگا نو کانفیڈنس، ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری طرف وہ ہے جس نے مودی کو کہا مودی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم جواب دیں گے. اور پھر ہم نے جواب دیا. ابھی نندن کو میری پیاری فوج نے جواب دیا، میری پیاری ایئر فورس نے جواب دیا، میرے پیارے جوانوں نے جواب دیا، میرے پیارے ہوا بازوں نے. اور آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ جو پاکستان کے چہرے پہ پھر داغ لگانے کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، کس شکی کے یہ تمانچے تیرے رخسار پہ ہیں، اور اے وطن خون میں ڈوبے ہوئے تیرے پرچم کی قسم، اے وطن خون میں ڈوبے ہوئے تیرے پرچم کی قسم، تو
اردو نے جینا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.